سر اس وقت جو موضوع میرے سامنے ہے وہ بہت اہم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے, چاند نظر آ گیا ہے. دنیا بھر سے اہل ایمان کے قافلے جوق در جوق بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں. فلائٹس آپریشن شروع ہو چکا ہے, کچھ فلائٹس جا چکی ہیں, کچھ جانے والی ہیں. دنیا بھر سے یہ صورتحال ہے. مکہ میں رونق لگی ہوگی, مدینہ میں بہار آئی ہوئی ہوگی. لوگ درود و سلام کے نذرانے پڑھتے ہوئے آقا کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں. میں ان تمام خوش نصیبوں کو جو دنیا کے کسی حصے سے بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اپنی جانب سے, کیو ٹی وی کی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک درخواست عازمین حج آپ سے, ہمارے لیے, ہمارے چینل کی فلاح کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے, ہماری مغفرت کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے, خاص طور پر دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اس وقت موجود ہیں اور جن حالات سے وہ دوچار ہیں, ان کی بہتری کے لیے, ان کے دین اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ کے حضور جا کر دعا کیجیے. آپ کا جانا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہو تو ہم سب کا سلام عرض کیجیے گا. ان سب دوستوں کو ایک بار پھر مبارک جو سفر حج کے لیے زاد راہ باندھ چکے ہیں. اصل زاد راہ تو تقویٰ ہے جو دنیا کے ہر کونے سے کھینچ کر بیت الحرام میں لے جاتا ہے, بیت اللہ میں لے جاتا ہے, مسجد حرام میں لے جاتا ہے, رسول اللہ کے دربار میں لے جاتا ہے. کون مومن ایسا ہوگا جس کے دل میں وہاں جانے کا اشتیاق نہیں ہوگا, اور کون مومن ہوگا جو وہاں جا کر واپس آیا ہوگا پھر بار بار وہاں نہیں جانا چاہتا ہوگا. ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہر مسلمان کو بار بار عطا کرے. ناظرین محترم, حج کے حوالے سے چونکہ بہت ہی اہم ایونٹ ہے, یہ اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے جس میں دونوں عبادتیں یعنی مالی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی یکجا ہو جاتی ہیں. خالصتاً اللہ کے لیے مسافرت اختیار کی جاتی ہے, گھر بار چھوڑا جاتا ہے, بال بچے چھوڑے جاتے ہیں, مال و متاع کاروبار چھوڑا جاتا ہے اور لبیک کہتے ہوئے عازمین حج روانہ ہو جاتے ہیں. اس کے کچھ بنیادی مسائل تھے. آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں, آپ اتنی محنت کر کے جاتے ہیں, اتنی مشقت کر کے جاتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے لا علمی میں یہ ساری مشقت, یہ سارا پیسہ رہ جاتا ہو اور ہم اس کے وہ فوائد حاصل نہ کر سکتے ہوں جو ہمیں کرنے چاہیے. آئیے حج کے بارے میں کچھ مسائل پر بحث کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کی فلائٹ جانا شروع ہو گئی, الحمدللہ. لوگ پہنچ گئے, کچھ پہنچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, کچھ پہنچ گئے, کچھ پہنچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, کچھ بالکل تیار بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ آج شام میں جا رہے ہوں, کچھ رات میں جا رہے ہوں. خواتین بھی ساتھ حج پر جاتی ہیں. پہلے میں آغاز جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. حج کے خواتین حج پر جاتی ہیں. خواتین کا حج مردوں کے حج کے مقابلے میں ذرا سا مختلف ہوتا ہے. ان کے احرام کے مسائل جو ہیں وہ مختلف, مردوں سے مختلف ہوتے ہیں, دیگر مسائل ان کے مختلف ہوتے ہیں. عورتوں کو حج کے لیے کس طرح جانا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. دیکھیں, جو شخص بھی حج پر جائے تو اس کے لیے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. خواہ خواتین جائیں خواہ مرد جائیں. البتہ خواتین کے حوالے سے ہم خاص طور پہ یہ بات ذکر کریں گے کہ خواتین اگر حج پہ جانا چاہیں تو اس کے لیے بنیادی شرائط میں سے یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود اس کے لیے محرم یا شوہر شرط ہے. اگر محرم نہیں ہے یا شوہر نہیں ہے, دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں اگرچہ اس پہ حج فرض ہو جائے, شریعت اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ سفر کرے. تو یہ جو بعض لوگ اس میں فراڈ کرتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی محرم بنا دیتے ہیں, تو وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مجرم ہے, اور جو محرم بن رہا ہے وہ بھی مجرم ہے, اور جو خاتون اس کے ساتھ جا رہی ہے وہ بھی مجرم ہے. یہ اہم ترین بات. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پر عموماً حج کے لیے جب روانگی ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم سعادت عطا فرمانا, خوشی کا موقع ہوتا ہے, ایسی بات ہے. لیکن یہ جو اہتمام ہوتا ہے یہ بھی رسم و رواج کا شکار ہو جاتا ہے, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے. بعض فیملیز میں, بعض لوگوں میں کپڑے دینے لینے کا رواج ہوتا ہے, بعض میں جو ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں. جو اصل چیز ہے یعنی تقویٰ,
اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. ایون یہ کہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے حج پہ تو جا رہے ہوتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہماری بہنیں بھی بعض ایسی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ نہ جانے کس کس کا دل دکھایا ہوتا ہے تو ان سے جو ہے معافی تلافی نہیں کی جاتی، کیونکہ حج میں جو ہے حقوق اللہ بھی معاف کرانا چاہیے جانے سے پہلے، اور یہ حج کی قبولیت کی علامت ہے. پھر اس کے علاوہ بھی جو جتنی ذمہ داریاں ان کی بنتی ہے، پھر اپنے پردے کا خصوصی اہتمام رکھا جائے، کیونکہ حج اصل میں انسان جا رہا ہے گناہ بخشوانے کے لیے، اور گناہ اسی کے بخشتے ہیں جو اپنے گناہ بخشوانے میں سیریس ہو، سنجیدہ ہو، اور حقیقتاً چاہتا ہوں میرے گناہ بخشے جائیں. اچھا، میں ایک سوال آپ کو انٹرپٹ کرنے کی معافی چاہتا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ حج کے زمانے میں پردے کی پابندی ہونا چاہیے. خواتین کے لیے پہلے تو یہ بتائیے کہ پردے پر میں بات کرتا ہوں کہ خواتین کا احرام کیا ہوگا. مردوں کا احرام تو ایک انسلا کپڑا جو ہے، 2 انسلے کپڑے لپیٹ لینا ہے. عورت کا احرام کیا ہے؟ خواتین کا احرام اس کا لباس ہے، اور خاص طور پہ ایسا لباس جس سے بے پردگی نہ ہو، اس کے جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے. عورت پردہ دار ہے. جی جی. وہ اپنا چہرہ کسی کے سامنے نہیں کھولتی کبھی. اس حوالے سے پاک باز ہے، بہت پردہ دار عورت ہے. حج پر جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ کھلا رہے گا، یعنی اس پر کپڑا نہیں لگے گا. کپڑا لگے گا تو جرمانہ دینا پڑے گا. جی جی. ایسی صورت میں عورت پردہ کیسے کرے گی؟ دیکھیے، ایسی صورت میں شریعت مطالعہ کا یہ حکم ہے، جس نے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا اب وہی پردہ چہرے کو کھولنے کا بھی حکم دے رہی ہے. تو اس میں نفس تو شامل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی بات پہ پہلے لبیک کہتے ہوئے، اس کے رسول کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے پردہ کیا تھا. اب انہیں کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے جو ہے اب اپنے چہرے کو کھولنا ہوگا. البتہ اس میں یہ اہتمام کیا جائے کیونکہ ایک ضرورت کے تحت ہے یہ معاملہ، تو جب اس کا موقع ہے اسی وقت جو ہے یہ چہرہ کھولا جائے. ناظرین محترم، بات اہم ہے، بہت توجہ سے سننے کی ہے. میں ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، آ کے اس کا تسلسل قائم رکھتے ہیں. موضوع جاری ہے. حج پر احرام پر بات ہو رہی تھی، لیکن یہ جس دوران آپ اور ہم وقفے پر تھے، مطلب یہاں ٹی وی اسکرین کے حوالے سے میرے پاس 2 کالز ہیں. ایک بہن کی کال ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو کال آئی ہیں پہلے سے کہ ہمارا موضوع بہت بڑا ہے، آج تو مکمل ہوگا نہیں، اگلے پروگرام تک جانا پڑے گا انشاءاللہ. اس پر بات کرتے ہیں. ہماری ایک بہن نے مجھ سے معظم میں پوچھا تھا مفتی صاحب اس وقفے کے دوران کہ کیا PLS اکاؤنٹ پر اور کرنٹ اکاؤنٹ پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس میں زکوٰۃ تو ہر قسم کے پیسے پہ ہوتی ہے جو کہ نصاب میں آ جائے. البتہ یہ کہ جو PLS اکاؤنٹ پر بینکس جو زکوٰۃ کی کٹوتی کرتے ہیں تو اس وقت تقریباً جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگر بینک سے کٹ گئی زکوٰۃ ہاں تو اپنے طور پر الگ سے دینی پڑے گی، دوبارہ دینی پڑے گی. جی جی جی. اچھا. ان کی والدہ ہیں یہ ہماری بہن کی، انہوں نے مسز فاروقی خاصی بیمار ہیں، اور بھی بہت جتنے لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے اپنی والدہ کے. تو ذرا ان کے حق میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. دنیا بھر میں جتنے بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو جانتا ہے. اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ان کو اور ہمیں جسمانی، روحانی، اخلاقی ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک بہن کا کال آئی ہے مفتی صاحب، آپ نے بھی سنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آن ایئر جو ہے اس کا جواب دیا جائے. ایک ہماری بہن نے کال کی ہے، اور آپ کو پتا بہنوں سے میں نام نہیں پوچھتا ہوں. بہت ہی مطلب دل دکھا دینے والی کال تھی. کہتی ہے کہ میرے شوہر جو ہیں انہوں نے مجھے ہر طرح تنگ رکھا ہوا ہے، نہ مجھے خرچہ دیتے ہیں، نہ نان نقفہ دیتے ہیں، نہ جو ازدواجی حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں. کہتے میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں جب ان سے مطالبہ کرتی ہوں کہ مجھے بھی اولاد کی ضرورت ہے، مجھے جھڑک دیتے ہیں. انہوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے، دوسری بیوی سے ان کے بچے ہیں، انہیں وہ خوش رکھتے ہیں. میرے کسی معاملے میں میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. میرے والدین بھی وہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا. ظاہر والدین